لِأَنَّهَا ستشعر احباطها اذا ترکها. بوائے فرینڈ نے اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد اکتا کر کے اسے چھوڑ دیا تو یا ڈپریشن میں چلی جائے گی. تو اسلام یہ کہتا ہے میری بچیوں انتن غالیات، تم بہت قیمتی ہو. کوئی بھی غافل نوجوان اور غیر ذمہ دار نوجوان تمہارے جذبات سے نہیں کھیل سکتا. اس وجہ سے بتایا گیا کہ چوری چھپے آشنائیاں مت کرو، بوائے فرینڈ مت بناؤ. کبھی جس نے چھوڑ دیا تو تم ڈپریشن میں چلی جاؤ گی. اور اسلام تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہے، کہیں تمہارے جذبات مجروح نہ ہو. جی یہ ہے قرآن حکیم. تو اس میں دیکھیے عورتوں کی کس قدر عزت افزائی کی گئی ہے. ایک آیت کریمہ کی شرح کرنا چاہتا ہوں. دیکھو، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کھول کر احکام کو بیان کر دے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، برابر ہے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کرے ان لوگوں کے طریقے کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. صلحاء، انبیاء، اچھے لوگ. تو اچھے لوگوں کے طریقے اوپر چلو. یہاں ہدایت کا لفظ ہے. نقطہ یہ ہے کہ جیسے آنکھیں دو ہیں، ایسے ہی اسلام میں بھی دو چیزیں ہیں، دو آنکھوں کی طرح، ایک علم اور ایک ہدایت. جی آج دنیا میں صرف ایک آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے، علم. یہ آنکھ پھوٹ گئی ہے ہدایت کی، لہذا علم ترقی کر رہا ہے، مگر انسانیت مجروح ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم تو ترقی کر رہا ہے مگر ہدایت کی آنکھ چونکہ پھوٹ چکی ہے، لہذا علم کی ترقی کے بعد بھی انسانیت ذلیل ہو رہی ہے. جہاں دیکھو لوگ انسانوں کے ساتھ کتنا بدترین سلوک کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم ترقی یافتہ ہیں. کہیں کسی ملک میں مسلمان مارے جا رہے ہوں اور کوئی آواز اٹھائے کوئی ملک تو ویٹو کر دیتے ہیں. کون؟ جن کو بڑا ناز ہے اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر، امریکہ کو، اسرائیل کو ویٹو کرتے ہیں. یہ یعنی مارتے رہو ان کو. یہ کیسا علم ہے؟ یہ کیسی ترقی ہے؟ لکھ دی لعنت ایسی ترقی کے اوپر. تو ایک آنکھ سے کام لیا جا رہا ہے، علم سے ترقی ہو رہی، مگر ہدایت کی آنکھ بند ہے. لہذا علم ہونے کے باوجود انسانیت پریشان ہے، انسانیت ذلیل ہو رہی ہے، محبتیں ختم ہو رہی ہیں، خوبصورت روایات کا جنازہ نکل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم ہے مگر ہدایت نہیں ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، ان اچھے لوگوں کے طریقوں کی ہدایت کرے، ان کی طرف رہنمائی کرے. اور یہ چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو وہ توبہ قبول کر لے. اللہ اکبر. توبہ کی توفیق بھی دے اور توبہ قبول بھی کر لے. یہ اللہ کا رحم ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو اور وہ توبہ قبول کرے. نقطہ بتایا جا رہا ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُ مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم پوری طرح ان کی طرف مڑ جاؤ. ایک مفسر لکھتا ہے انتم محات بناس لا دین لہم فسق یتبعون الشہوات یریدون ان تمیلوا میلا عظیما. تم ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے ہو جن کے پاس دین نہیں ہے، فاسق لوگ ہیں، اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں. تم ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے ہو، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ. قرآن منع کرتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. ایسے لوگوں کے پیچھے نہ رہو، ایسے لوگوں کے سرکل میں نہ رہو جن کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اچھی صحبتیں اختیار کرو، نہیں تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ گھرے ہوئے ہو جی جو یہ چاہتے ہیں کہ تم بگڑ جاؤ، تم شہوات کی اتباع کرنے لگو، خواہشات کی اتباع کرنے لگو. سب سے خطرناک چیز کیا ہے شہوات میں؟ بتائیے گے یرید اللہ ان یخفف عنکم. اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں اس میں سہولت ہی سہولت ہے. دو باتیں ہیں،
ایک تو عمل کے اعتبار سے آسان ہے اور دوسرے سمجھنے کے اعتبار سے آسان ہے. اگر کسی قانون کے اوپر غور کرو گے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت نظر آئے گی. یہ ہے اسلام کا قانون جی, کوئی نہ کوئی حکمت نظر آئے گی. اور دوسرے اسلام کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر چل نہ سکیں, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اسلام کے قوانین کی خصوصیت ہے. عورتوں کے بیان اور شادی کے بیان کے سیاق میں یہ کہا گیا خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. ابن طاؤس اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں, ابن طاؤس النبی خلق الانسان ضعیفا, یہ آیت طاؤس پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ذکر فی النساء فی امر النساء, یہ عورتوں کے معاملے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور کہتے ہیں لیس یکون الانسان من شیء اضعف منہ فی امر النساء, مرد دنیا کی کسی چیز میں اتنا کمزور نہیں ہے جتنا عورتوں کے بارے میں کمزور ہے. کوئی عورت جا رہی ہو, اسے معلوم ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے, کچھ ملنے والا نہیں, پھر بھی دیکھتا رہتا. خلق الانسان ضعیفا, مجھے اسے معلوم ہے کچھ ملنے والا نہیں ہے, کچھ حاصل ہونے والا نہیں, دیکھتا کیا فائدہ. خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے جی. یرید اللہ ان یخفف, کتاب ہے, کتاب کائنات کی تھیسس ہے یہ جی, زندگی کیسے گزاری جائے. ترتیب دیکھیے, پہلے عورت, پھر اس کے بعد اسرہ, فیملی لائف, آئلی نظام, پھر اس کے بعد المجتمع, سوسائٹی. اللہ کیا ترتیب ہے. اور شروع میں کہا گیا کہ انسان دونوں ہیں, مرد اور عورت دونوں, لیکن عورت جو ہے مرد سے بنائی گئی ہے, مرد سے پیدا کی گئی. ان النساء خلقن من الرجال فی ھذا دعوۃ صریحۃ للرأفۃ بہن, عورت کو مرد سے بنایا گیا ہے, مرد کا حصہ ہے وہ, اس میں کھلی ہوئی دعوت ہے کہ عورتوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا جائے. مثلا یہ انگلی یہ بدن انسانی کا جز ہے, یہ حصہ ہے. اگر اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو کاٹ دیا جاتا ہے؟ لا, بلکہ علاج کیا جاتا ہے. اور ڈاکٹر جب کوئی آئنمنٹ دیتا ہے تو کہتا ہے دھیرے دھیرے مساج کرو, دھیرے دھیرے جی. تو عورتیں چونکہ تمہارے جسم کا حصہ ہے, پسلی بدن کا ایک حصہ اس سے بنائی گئی ہے, اور وہ بھی اوپری جو پسلی ہے جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے, حدیث میں سب سے زیادہ ٹیڑھی, یہ بہت ٹیڑھی ہوتی ہیں. ان کو سیدھا کرنے کے لیے جانتے ہیں ایک بہت اچھا طریقہ ہے, کھانا کیسا بھی خراب ہو, واہ کیا بنایا ہو, ہوٹل میں بھی ایسا کھانا نہیں ملتا, ہاں, اور کپڑے پہن کر کے, واہ کیا خوش, آپ کے لیے چائے لاؤں, لے آ, بول دینا چاہیے ہم کو. جی. تو یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا, تو پہلے عورت اور پھر اس کے بعد اسرہ. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ اسرہ, یہ فیملی اور آئلی جو خاندانی نظام ہے کس سے بنتا ہے؟ اللہ نے فرمایا عورت سے بنتا ہے. تم باپ بنتے ہو کس کی وجہ سے؟ کسی کے ماموں بنتے ہو کس کی وجہ سے؟ کسی کے دادا بنتے ہو کس کی وجہ سے؟ تو خاندانی نظام کی جو بنیاد ہے اسرہ میں خاندانی نظام, اس کی بنیاد عورت ہے. لہذا اس اعتبار سے بھی عورت قابل قدر ہے. قابل قدر یوں بھی ہے کہ تمہارے بدن کا ایک حصہ ہے, اور یوں بھی قابل قدر ہے کہ وہ پوری فیملی لائف, پورے آئلی نظام اور خاندانی نظام کی بنیاد ہے. یہ نہ ہو تو کہاں سے لاؤ گے بچے؟ مشین تو یہی ہے نا. جی. اس کے بعد اب مجتمع, سوسائٹی سے بات کی جا رہی ہے, اور اس میں سب سے پہلے کچھ مالیات اور اقتصادیت کے اوپر بحث ہو رہی ہے, اکنومی کے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقے سے آپس میں مال مت کھاؤ, بالکل منع کر دیا گیا. ساری چیزیں آ گئی اس میں. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, تجارت ہو
اور آپسی رضامندی کے ساتھ ہو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جی، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو. ایک سوال ہے کہ بیان چل رہا ہے شادی کا، بیان چل رہا ہے نکاح کا، بیچ میں یہ کیوں آیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسوں کے لالچ میں شوہر بیوی کو مار ڈالتا ہے، پیسوں کے لالچ میں ساس اپنی بہو کو مار ڈالتی ہے، بیوی اپنے شوہر کو مار ڈالتی ہے. منع کیا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو. اور کبھی کبھی ڈپریشن میں جا کر کے آدمی خود اپنے آپ کو مار لیتا ہے، منع کیا گیا. جان اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے اتنی آسانی سے جانے دیا جائے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تمہارے اوپر رحیم ہے. تو عورت کے ساتھ عدل کیا جائے، عدل، لیکن اتنا بھی ڈھیلا نہ چھوڑا جائے کہ وہ جو بھی غلط سلط کرنا چاہے کرے. لا 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 لا، بتایا گیا الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے عورتوں کے اوپر. اس میں عورتوں کی توہین نہیں ہے. کہا جائے کہ فوج کا کمانڈر ہے تو کیا فوجیوں کی توہین ہے؟ ارے بھائی، فوجی نظام کو خوبصورت انداز سے چلانے کے لیے کمانڈر ان چیف کی ضرورت ہے. ایسے ہی گھر کا جو نظام ہے، آئلی نظام کو چلانے کے لیے کمانڈر کی ضرورت تو ہے نہیں ہے، قوام کی ضرورت ہے. وہ تو فطری بات ہے یہ. اور کس کو بنایا جانا چاہیے قوام؟ جو ساخت کے اعتبار سے، فزیک جس کا اچھا ہو، ساخت اس کی، فزیک اس کی، یعنی فزیکل انداز اس کا مضبوط ہو. دوسرے کے مقابلے زائد ہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد زیادہ طاقتور ہے، لہذا قوام اسے بنایا جائے. اور عورت اور مرد میں فرق یہ ہے کہ مرد جو ہے، مرد کے عقل کے اوپر، مرد کے عقل کے اوپر یہ جذبات غالب نہیں ہوتے. جی، جذبات غالب نہیں ہوتے، لیکن عورتوں کی عقل کے اوپر جذبات غالب ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اسے طلاق کا حق نہیں دیا گیا. غصے میں آ گئی فوراً طلاق دے دیتی، پورا آئلی نظام بگڑ کر کے رہ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی عقل کے اوپر جذبات کا غلبہ ہے، جذبات کا غلبہ ہے. لہذا عورتوں کو طلاق کا حق نہ دینا یہ عین فطرت ہے. ہاں، طلاق کا حق نہ دے کر کے خلا کا حق دیا ہے، میں تیرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تو مجھے چھوڑ دے، خلاص. یہ ہے اعتدال، عدل ہے. لہذا اگر غور کیا جائے تو یہ پوری سورہ کریمہ عدل کے محور کے اوپر گھومتی ہے، پورا ایکسس اس کا عدل ہے. تو مرد کو قوام بنایا گیا، کیوں؟ تاکہ آئلی زندگی بہتر رہے. طبعی طور پر بھی وہ اس سے زیادہ مضبوط ہے، اور دوسرے قانونی طور پر بھی، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے کما کر کے لانا، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. تو طبعی طور پر اور قانونی طور پر یہ مرد اس سے برتر ہے، لہذا اسے قوام بنایا گیا. اور اسے مارنے کی بھی اجازت ہے، مارنے کی اجازت ہے، لیکن کتنا مارنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لم یضرب فی حیاتہ امرأۃ ولا خادما قط، آپ نے نہ کسی نوکر کو اور نہ کسی بیوی کو اپنی کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہے. لہذا یہ آیت کریمہ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کو متعین کیا جائے گا. ایک خادمہ ذرا شوخی کر رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اس مسواک سے اس کو مارتا. مسواک سے کیا چوٹ لگتی ہے؟ اس مسواک سے میں اس کو مارتا. اللہ یہ رحیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت آؤ. یا کوئی بھی ایسی چیز جو بدبودار ہو، جسے کھا کر آئے ہو، کچی پیاز ہے، لہسن ہے، سگریٹ پی کر آئے ہو، مسجد میں آنا تو درکنار، مسجد کے قریب نہیں آنا چاہیے. فلا یقربن مسجدنا، ہماری مسجد کے قریب نہ ہے جب تک منہ سے بو نہ ختم ہو جائے. جی، اگر پانی نہ ملے تو تیمم، یہ عدل ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف، یہ عدل ہے، توسط ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، اور اگر مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو پانی مت استعمال کرو، تیمم استعمال کرو.
تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں 5 چیزیں ہیں. ایک تو نیت، جی انما الاعمال بالنیات. دوسرے تسمیہ، بسم اللہ، پورا نہیں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم نے، بسم اللہ. 2 اور تیسرے پاک مٹی کے اوپر ایک ضربہ ایسے. 3 اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ پھونک مارنا، یہ بھی سنت ہے. اچھا اس کے بعد داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کے اوپر پھیرنا یہاں تک، اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر پھیرنا. خلاص. بعض لوگ ایسے ناک میں ڈال، کیا ڈالنا ناک میں، کیوں ڈالنا ہے؟